صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان فی الجنة نہر اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہو الفون الف بابا من ذہب وفضۃ لحامل القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیو اور دوستو، محترم بزرگوں، بنی اسرائیل میں ایک شخص کو لوگوں نے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، زنا، شراب، چوری، ڈکیٹی، قتل و غارت کی وجہ سے اس شخص کو شہر سے نکال دیا۔ اس زمانے میں شہر ہمارے جیسے تو تھے نہیں کہ جہاں مرضی جا کے بس جاؤ، زندگی گزارو۔ اس زمانے میں شہر سے نکلا تو موت، اجاڑ بیابان جنگل ہوا کرتے تھے، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی ٹریفک، نہ کوئی ایسا ماحول ہوتا تھا، کھوتوں گدوں کا دور تھا۔ اس زمانے میں شہر سے نکلا تو موت، باہر اسباب زندگی نہیں۔ 3-2 ہفتہ گزرا، اسباب زندگی ٹوٹتے ٹوٹتے مرض الموت نے دبایا۔ اس نے مایوسی سے ادھر دیکھا، کوئی آ جائے، کوئی بچا لے۔ جب کوئی مدد نہیں آئی، کوئی بچنے کا اس کو امید ختم ہوئی، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، اے اللہ، اگر تو مجھے معاف کرے تو تیرے خزانوں میں کمی نہ آئے، اور اگر تو مجھے عذاب دے تو تیرے خزانوں میں زیادتی نہ ہو۔ یا اللہ، سب نے ذلیل سمجھ کے مجھے ٹھکرا دیا، بندہ تو میں تیرا ہی ہوں، بس مجھے معاف کر دے۔ اور چیخ نکلی اور اس کی جان نکل گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی، اے موسیٰ، میرا دوست اس جنگل میں مرا پڑا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو اور شہر کے نافرمانوں میں اعلان کر دو، جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ لوگ بھاگے اور جب جنگل میں جا کے دیکھا تو وہی شرابی، زانی، ڈکیٹ، قتل و غارت کرنے والا۔ تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا موسیٰ، یہ تو وہی ہے جس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، جس کی گناہوں کی وجہ سے ہم نے اس کو شہر سے نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ، تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وہ بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے کہا، لیکن جب میں نے اس پر موت کی تکلیف کو ڈالا تو اس نے دائیں دیکھا، اس نے بائیں دیکھا، اس نے سب سے کٹ کے مجھے پکارا، اے موسیٰ، اس وقت یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش مانگتا، میں سب کی کر دیتا۔ اس نے تو مانگی اپنے لیے، اس نے ایسی بے بسی میں مجھے پکارا اللہ، تو میں اس کو کیسے تنہا چھوڑ دیتا؟ میں تو ورا الورا ہوں، میں تو ماؤں سے 70,000 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے بندے سے۔ تو اس نے حالانکہ نافرمان، زانی، شرابی، بالکل نافرمان، تو اللہ سے توبہ کب کی؟ جب موت نظر آئی اس کو، جب موت نظر آئی بے بسی کی حالت میں، تو اللہ نے پھر بھی اس کو معاف کر دیا اور انعام رکھ دیا، جو اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ اتنی اللہ کی رحمت، ایسا معاف کرنے والا اللہ، تو اس امت کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اس امت کے نافرمانوں کو کیوں معاف کرے گا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں، یار جو بھی کرنا ہے ادھر ہی کر لو، ہماری تو بخشش ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر میں عذاب دیتا تو سب سے پہلے ان لوگوں کو عذاب دیتا جو میری رحمت سے نا امید ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے، کبھی تو آتا تو صحیح، کبھی مجھے آزماتا تو صحیح، میں تو تیرے دل میں بستا ہوں، تیری روح کی رگ رگ میں بستا ہوں، تیرے بال کے ایک ایک ریشے میں بستا ہوں، تیرے خون کے ایک ایک قطرے میں بستا ہوں، تیرے گوشت کی ایک ایک بوٹی میں بستا ہوں۔ ارے تو تو میرا بنا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارے تو تو میرا بنا ہوا، میں نے تجھے بنایا ہے، تو نے مجھے نہیں بنایا، پھر میں تجھ سے محبت کیوں نہ کروں؟ ماں باپ بھی اولاد سے ناراض ہو جائے تو اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ایسا کبھی نہیں پائیں گے۔ وہ تو تانا بھی نہیں دیتا، بڑھاپے میں توبہ کرو، پہلے کہاں تھے؟ عمر تو گزری بتانے تو پوجا، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ یہ غلط شعر ہے، مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے۔ سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دو، سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دو، توبہ کر لو۔ لیکن بات یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے؟ جوانی میں ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج ہم اللہ سے توبہ کریں اور پھر اللہ کی رحمت کو آتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، یا داؤد،
اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو فرما رہے ہیں یا داؤد، اے داؤد جاؤ گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو۔ داؤد علیہ السلام کہیں یا اللہ خوشخبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں یا داؤد آپ گناہ گاروں کو جا کے کہہ دو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم توبہ کر لو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں، تم توبہ کر لو میں سارے ہی معاف کر۔ پھر فرمایا داؤد علیہ السلام کو یا داؤد تو ہی بتا جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار، ہاں فرما برداروں سے کیسا پیار۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہیں پتہ چل جائے، انسانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں تو یہ اس خوشی کو برداشت نہ کر سکیں، ان کے جوڑ آپس سے علیحدہ ہو جائیں، اس خوشی کو برداشت نہ کر سکیں کہ میں اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو جتنی پچھلی زندگی نافرمانی میں گزر گئی، ان آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، ان کانوں نے غلط سنا ہے، اس دل و دماغ نے کسی کے خلاف تدبیریں کی ہے، کسی کی چگلی چگاری کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو اس اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ لو، اس اللہ کے سامنے توبہ کر لو، وہ تمہارے سارے ہی معاف کر دے گا، وہ تمہارے اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ ہاں توبہ تو کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ تو کرو۔ پھر اللہ نے 28ویں پارے میں اتنی بڑی آیت، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہی شفا ہے، اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے پھر اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے پچھلے اتنے سے گناہ کیے ہیں میں سارے ہی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، میں سارے ہی نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے ایسا بادشاہ جو معاف بھی کرے اور عطا بھی کرے، جو معاف بھی کرے، تیری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف بھی کرے اور پھر عطا بھی کرے۔ تو میرے بھائی اور دوستو زندگی تھوڑی سی ہے، گزر جائے گی، اس پیشاب پیخانے کی مخلوق کی کیا تھانو بان ہے، ایک مٹ جانے والا سودا ہے۔ ڈلتی شام دیکھو، چڑھتا سورج نہ دیکھو تو سورج ہی پکارنا شروع کر دیتا ہے میری شان و شوکت کو، میرے روشن کو، میرے نور کو، میری چمک کو، میری طاقت کو، میری روشنی کو شام کھا جاتی ہے۔ یہ میرا بولتا وجود، یہ آپ کا بولتا وجود، یہ دیکھتا وجود، یہ چلتا پھرتا وجود میرے بھائی اور دوستو ایک دن مٹی میں مٹی ہونے والا ہے۔ جی چاہے یا نہ چاہے، دل کرے یا نہ کرے، ہم سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ تو مر جانے مٹ جانے والے سے پہلے میرے بھائی اور دوستو ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر زندگی گزارنی ہے۔ جتنی پچھلی گزر گئی اس پہ توبہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات مان کر زندگی ہم گزاریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اور بہترین مسلمان وہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، جس کی زبان سے کبھی گالی نہ نکلی ہو۔ ایک مسلمان کو گالی دینا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو اللہ کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں پہلے تو ہم سب توبہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنائیں اور اللہ کے احکامات مانیں اور نماز کی پابندی ہو، روزے کا اہتمام ہو اور ذکر و اذکار ہو، صبح شام کے ذکر، قرآن کی تلاوت ہو۔ یہ ٹائم دو انشاءاللہ دیکھنا اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ فرمائے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دیتا ہوں، اس کے سینے میں تنگی پیدا کر دیتا ہوں، اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو اللہ کا ذکر کریں تاکہ ہماری دنیا بھی خوشحال گزرے اور ہماری آخرت بھی خوشحال گزرے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر زندگی گزارنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔